قرآن مجید کا 63واں سورہ سورہ منافقون۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے اور لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں۔ یہ ان کے بدترین اعمال ہیں جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو اب کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم بہت اچھے لگیں گے اور بات کریں گے تو اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے لگیں، لیکن حقیقت میں یہ ایسے ہیں جیسے دیوار سے لگائی ہوئی سوکھی لکڑیاں، کہ یہ ہر چیخ کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں اور یہ واقعاً دشمن ہیں۔ ان سے ہوشیار رہیے، خدا انہیں غارت کرے، یہ کہاں بہ کے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حق میں استغفار کریں گے، تو سر پھرا لیتے ہیں اور تم دیکھو گے کہ استکبار کی بنا پر منہ بھی موڑ لیتے ہیں۔ ان کے لیے سب برابر ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کریں یا نہ کریں، خدا انہیں بخشنے والا نہیں ہے کہ یقیناً اللہ بدکار قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ منافقین اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس آ گئے تو ہم صاحبان عزت ان ذلیل افراد کو نکال باہر کریں گے، حالانکہ ساری عزت اللہ، رسول اور صاحبان ایمان کے لیے ہے، اور یہ منافقین یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ ایمان والو، خبردار تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے کہ جو ایسا کرے گا وہ یقیناً خسارہ والوں میں شمار ہوگا۔ اور جو رزق ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ یہ کہے کہ خدایا ہمیں تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہیں دے دیتا کہ ہم خیرات نکالیں اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اور ہرگز خدا کسی کی اجل کے آ جانے کے بعد اس میں تاخیر نہیں کرتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔